والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایضاً من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت نمبر 109 110 یعنی سورہ کہف ختم ہو جائے گی، دو آیتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا دعا تعالیٰ کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کل لو کان البحر، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اگر ہو جائے روشنائی سمندر کا پانی لکلمات ربی، اور میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے لنفذ البحر، پانی ختم ہو جائے گا، کیا پانی ختم ہو جائے گا سمندر کا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، سمندر سے پیشتر ختم ہو میرے رب کے کلمات جو ہیں، میرے رب کے جو کلمات ہیں، اگر ہم لے آئیں اتنی روشنائی اس کی مدد کو، تب بھی ختم نہیں ہوں گے، تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہا کہ یہاں رب خود ارشاد فرما رہا ہے، یہ جو مشرکین باتیں کرتے تھے نا رب کے بارے میں، تو رب فرمایا اے حبیب اس سے کہو پورے سمندر کا پانی وہ لکھنے لگ جائے اس کی روشنائی بن کر، پھر بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اگر ارشاد فرمایا قل انما، آپ فرمائیے کہ میں بشر ہوں، مثلکم یوحا، کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، وہی کی جاتی الیہ میری طرف، انما کہ صرف الہکم تمہارا کوئی الہ واحد، اللہ واحد لا شریک ہے۔ اب یہ یہاں اس میں ارشاد فرمایا گیا، کہا کہ اے حبیب ان سے فرما دو، کیونکہ خطاب ہو رہا ہے مشرکین سے، مکے کے لوگوں سے، ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا پر مجھ پر وحی آتی ہے۔ وحی کس پر آتی ہے؟ نبی پر آتی ہے۔ نبی کون ہے؟ نبی نبیٌ سے بنا جس کے معنی بخبر۔ کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں تمہاری طرح، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، میں نبی ہوں۔ الیہ انما الہکم الہ واحد، صرف وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا خدا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پر جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے نیک عمل کرے، ولا یشرک، اور شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، بے عبادتی، اس کی عبادت میں، رب ہی اپنے رب کی، احدا کسی کو، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ کہا کہ شرک اصغر یہ ہے کہ بندہ نماز تو پڑھے پر ریاکاری کے لیے پڑھے، دکھلاوے کے لیے پڑھے۔ دکھلاوا کیا ہے؟ مسجد میں لوگوں کے سامنے بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا نمازی متقی ہے، اور تنہائی میں دبا دب کرتا ہے، پتہ ہی نہیں پڑتا کیا کرے۔ کہا کہ یہ نماز ریاکاری کا یہ شرک اصغر ہے۔
روزہ بھی شرک اصغر میں شامل ہو جاتا ہے کہ بندہ اس میں ریا شامل کر دے، زکوٰۃ بھی شرک اصغر میں چلی جاتی ہے، اور حج بھی شرک اصغر میں چلی جاتی ہے جب ریاکاری کی جائے، دکھلاوا کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، کہا کہ کام کرنا ہے خالصتاً اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، عملاً صالحا، پھر کہا ولا یشرک، شریک نہ کرو بے عبادت، اس کی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کرنی ہے، کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جب بندے پیش ہوں گے، نامال پیش ہوں گے، تو رب تو جانتا ہے نا، رب پوچھے گا ہاں بندے بول، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے اچھا تو نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تجھے نمازی کا لقب مل گیا؟ تو نے حج اس لیے کیا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، حاجی مشہور ہو گیا؟ تو سخی بنا اس لیے کہ لوگ تیری سخاوت کے ڈنکے پیٹیں، تو سخی مشہور ہو گیا؟ جا، تیری کوئی چیز قبول نہیں ہے، اسے پکڑو جہنم میں پھینکو۔ اللہ کے وہاں خلوص قبول ہے۔ کہا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل، تو اسے چاہیے عمل کرے، عملاً صالحا، اچھے عمل۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ آج تو ہم بات کر دیتے ہیں نا، دیکھی جائے گی، کوئی دیکھی نہیں جائے گی۔ میرے عزیز، تھوڑی دیر کے لیے انسان کا سانس بند ہو جاتا ہے تو ماں باپ بیٹے بھائی سب ہائے ہائے کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا بچہ کمزور ہو جائے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنا آسان ہے؟ رب سے ملو گے تو اعمال صالح کرو، ایسے کرو، ریا سے ہٹ کے کام کرنا ہے، اللہ کے رجوع کے لیے کرو، خالصتاً اللہ کے لیے کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں برکت ہے۔ اللہ ہم کر یہ تو فرمائے وما علینا الا البلاغ۔